اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حل. ہمیں اپنے 144 شہروں اور ضلعوں کو ترقی کا انجن بنانا ہے، اور اس میں جو سر فہرست شہر کراچی ہے، کہ یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. 60-65% ریونیو آج بھی معاشی طور پر اسے تباہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے صوبائی حکومت کے اہلکاروں نے، جو 18 سالوں سے ہمارے وڈیرے جاگیردار، جو کہ اکثریتی ووٹ دہی سندھ سے لے کر آتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کراچی کو بھی اپنی کالونی بنا کر دم لیں گے. ہم نے ان کی عمل کی، ان کی کئی پالیسیوں کی، ناانصافیوں کی ہمیشہ مذمت کی ہے. آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اب پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی شہر کے مستقبل کا بھی کوئی فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، اور یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ملکی مضبوطی، استحکام، تعمیر، ترقی، بقا، سلامتی، پاکستان کی بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام کراچی کی تعمیر، ترقی، بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام سے جڑی ہوئی ہے. یہ بات اگر، اور یہ بات سب جب ہم کرتے ہیں، پی ایم ایل این کے جو اکابرین ہیں، کسی بھی جماعت کے ہم ملتے ہیں، وہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ 65% ریونیو مرکز کو آج بھی کراچی سے آ رہا ہے. 90% محاصل ٹیکسز ریونیو پورے سندھ کا آج بھی کراچی سے آ رہا ہے. پاکستان کی 50% برآمدات یا ایکسپورٹ وہ بھی کراچی سے ہو رہی ہیں. لیکن میں نے یہاں صرف کراچی کی بات نہیں کی، میں نے یہاں پاکستان کے تمام اضلاع اور شہر 144 ان سب کو امپاور کرنے کی، ان سب کو بااختیار بنانے کی، ان سب کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی، ان سب کو باوسیلہ بنانے کی، مؤثر بنانے کی. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایک آزاد، بااختیار، باوسیلہ، مؤثر اور خود مختار شہری مقامی حکومت کا نظام قائم ہو، ایک بااختیار بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کا نظام قائم ہو. اور یہ اب 28ویں آئینی ترمیم جس کا عندیہ مل رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے لیے پی ایم ایل این نے ہم سے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے 26ویں ترمیم میں تو اس آئینی ترمیم کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا، منع کر دیا. 27ویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم صاحب نے خود ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کر کے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، اور آپ کا یہ آئینی ترمیمی بل یا آئینی ترمیمی پیکج 27ویں آئینی ترمیم میں آ رہا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے معذرت کی، کیونکہ ایک جماعت جو 18 سالوں سے بلا شرکت غیر سندھ کے وسائل، اقتدار اور اختیار پر قابض ہے، اس کی ضد، انا، مطلوق العنانی اور ناقبت اندیشی کی وجہ سے، وہ نادان دوست ہے پی ایم ایل این کی وہ جماعت، ہم دانا دوست ہیں. ہم انہیں انتباہ دے رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 18 سالوں سے سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ایک اسٹیٹس کو، بدترین اسٹیٹس کو اگر کہیں قائم ہے تو وہ سندھ میں قائم ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس اسٹیٹس کو نہیں توڑیں گے، سارے شہروں، آبادی کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، آل انکلوسیو نہ ہوئی ترقی، آگے جو کچھ ہو رہا ہے، جو اقدام ہوں گے، جو پالیسی ہوگی، تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی، وہ ٹھہرے گی نہیں، وہ قائم نہیں رہے گی. آپ ایک عمارت کھڑی کریں گے، بنیاد نہیں ہوگی تو وہ عمارت گر جائے گی. میرا سمپلی یہ کہنا ہے. تو اس کی مضبوط ترین بنیاد کی ضمانت یہ آئینی ترمیمی بل یا یہ آئینی ترمیمی پیکیج ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. اور 28ویں کے لیے وعدے سے بھی زیادہ وعدہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، پی ایم ایل این کا اور وفاقی حکومت کا، کہ یہ ہر حال میں 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنائے. چاہے اس میں سندھ کی جو بڑی جماعت ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرے گی، لیکن یہ ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پر یہ بل 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہوگا، یہ آئے گا. یہ ہمیں کہا گیا، میں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے صحافیوں، میڈیا کو بھی اس کا گواہ بنا دیا جائے، اور آپ جا کے پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں. یہ بات ہوگی، مضبوط بنیاد جو ہے وہ اسی سے ملے گی.